السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابدی میڈیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے مہمان ہیں قطر سے تشریف لائے ہوئے مفتی عبدالوہاب عابد صاحب، جامعہ فاروقیہ کے فاضل ہیں۔ 2004 ان کی سنِ فراغت ہے۔ ان کا میں انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں، وہ یہاں تشریف لائے، اپنے انتہائی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ آپ کی کیا مصروفیات ہیں قطر میں؟ قطر میں میری جو مصروفیات ہیں وہ وزارت الاوقاف میں امامت اور خطابت ہے۔ عصر سے عشاء تک جو ہے وہاں حفظ کے حلقے ہوتے ہیں، تو وہاں میری تدریس ہوتی ہے حفظ کی۔ تو یہ تین میری مصروفیات ہیں، امامت ہے اور خطابت ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حفظ کی تدریس ہے۔ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ وہاں گئے ماشاءاللہ، تو یہاں اگر کوئی جانا چاہے اس کے کیا شرائط و ضوابط ہیں؟ جانے کا بہت آسان طریقہ ہے اور اس کے جو شرائط ہیں وہ بھی بہت آسان ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی عمر دیکھی جاتی ہے کہ جو درخواست پیش کر رہا ہے اس کی عمر جو ہے وہ 20 سال سے کم نہ ہو اور 40 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر جو اہلیت ہے وہ امتحان لیتے ہیں، یعنی یہاں پہ وہ سند کو نہیں دیکھتے کہ آپ کی سند کیا ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے، کوئی کم تعلیم والا ہے، زیادہ تعلیم والا ہے، قطع نظر اس کے تو اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مسلک کا ہے، حنفی؟ نہیں، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے۔ وہ نہ وہ پوچھتے ہیں، وہ جیسے جو درخواست آن لائن ہم جمع کراتے ہیں اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کس فقہ سے تعلق ہے، یعنی آیا فقہ حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ اور خود وہ کس فقہ کے؟ وہ جو ہے فقہ حنبلی کے ہیں، ان کی جو ملک میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی رائج ہے۔ اور وہ جو امتحان لیتے ہیں، یعنی جو امتحان کا طریقہ کار ہے، سلیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ جو درخواست ہے وہ آن لائن ہے۔ ان کی جو ویب سائٹ ہے وزارت الاوقاف و شؤون الاسلامیہ، اس ویب سائٹ میں باقاعدہ ایک عنوان ہے، وہاں پہ جو ائمہ اور خطباء کے لیے عنوان ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ اور اس درخواست میں یہی کہ کچھ ذاتی معلومات ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، اور اسی طرح آپ کو کس چیز کا تجربہ ہے، کتنی زبانیں آپ کو آتی ہیں، اور یہ چیزیں وہاں پوچھی جاتی ہیں۔ ذاتی یعنی قسم کا جیسے سیرہ ذاتیہ ہوتا ہے تو سی وی جسے کہتے ہیں، تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں وہ پوچھ لیتے ہیں۔ امتحان میں زیادہ کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ امتحان جو ہے وہ دو کتابوں کا امتحان کے بلکہ دو مرحلے ہیں۔ امتحان دو مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ کتاب کا ہے اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ قرآن کا ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے اس میں دو کتابوں کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک ہے منار السبیل، جو جیسے ہماری قدوری ہے اور قدوری میں سارا متن ہے، تو اسی طرح منار السبیل میں فقہ حنبلی کا متن ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ایک عقیدے کی کتاب ہے اعلام السنہ، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ جو منار السبیل ہے اس کا بھی امتحان پورا نہیں ہوتا، بلکہ کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ تو مختصر۔ یہ آپ کو پہلے سے دیتے کہ ہم لوگ اس سے پوچھیں گے؟ جی، وہ تب یہ منتخب ابواب ہیں اور یہ وہاں پہ یعنی ان کی طرف سے مقرر ہے یہ کہ ہم کسی کو موظف رکھیں گے تو اس کے لیے اس امتحان کو پاس کرنا ضروری ہے۔ تو وہ امتحان ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب یعنی کوئی اگر جانا چاہے اور اس کو ابتدا سے وہ کرنا چاہے تو وہ سب سے پہلے آن لائن درخواست جمع کراتے ہیں، اور آن لائن درخواست جمع کرتے ہی جو ہے وہ آپ کو یا تو فوراً میسیج آ جائے گا اسی ویب سائٹ پہ ہی کہ آپ کا فلاں تاریخ کو امتحان ہے، یا فوراً نہیں آئے گا تو ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد میسیج آ جائے گا وہیں پہ کہ آپ کا فلاں تاریخ کو امتحان ہے۔ تو اس لیے تیاری کرنے کے بعد ہی درخواست جو ہے جمع کرانی چاہیے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ درخواست جمع کرا دیں اور پھر آپ اس تاریخ پہ نہیں جاتے تو گویا کہ آپ کا ایک چانس ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی مدت مقرر، یعنی سال کے کسی بھی جی، یہ آج کل جیسے 2023 شروع ہو چکا ہے اور 2022 میں بھی، تو ان سالوں میں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ہر مہینے امتحان ہو رہا تھا، ہر مہینے۔ مطلب ان کو ضرورت تھی؟ جی، ان کو ضرورت رہتی ہے وقتاً فوقتاً مختلف مساجد کے لیے، تو وہ ہر مہینے ہی امتحان ہو رہا تھا۔ ترجیح وہ کس ملک کے باشندوں کو دیتے؟ ایسا ان کے یہاں ایسا کچھ سلسلہ نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے باشندے کو قابلیت؟ ہاں، بس ان کے ہاں معیار جو ہے وہ قابلیت ہے۔ قطر میں جو ہے میں ریان ہے، الریان
علاقہ ہے جو دوحہ میں ہے، وہاں پہ میری رہائش ہے، اور وہ ایک ریان جدید ہے، ایک ریان قدیم ہے، تو بہرحال میں ریان جدید میں ہوں اور وہیں پہ میری رہائش ہے۔ اور جیسے ہی فرسٹ ٹائم کوئی بندہ وہاں لگتا ہے امامت یا خطابت کے لیے، تو یہ دونوں الگ الگ فیلڈ ہے، امامت اور خطابت، یا ایک ہی بندہ دونوں ہاں فرائض سر انجام دے گا؟ ہاں وہ ایسا ہے کہ جو اساسی اور جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہوتی ہے امامت کی، اور وہاں پہ ہر امام جو ہے وہ خطیب نہیں ہوتا۔ اچھا، ہاں اس کے لیے وہ جیسے امامت کے لیے وہ امتحان لیتے ہیں، تو اسی طرح وہ خطابت کے لیے الگ سے امتحان لیتے ہیں، اچھا، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو وہ خطیب بناتے ہیں اور جمعہ وہ پڑھا سکتا ہے۔ امتحان کے لیے وہاں جانا ضروری ہے یا یہیں سے ہی وہ پورا امتحان لے لیتے ہیں؟ ہاں امتحان کے لیے کہ وہاں جانا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے کتاب کا امتحان ہوتا ہے، تو کتاب کے تو یہ امتحان، سب کچھ وہیں جا کر شروع ہوگا؟ جی یہ سارا کچھ وہیں جا کے اچھا، شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے وہاں سے آن لائن کچھ بھی اور نہیں کریں گے؟ نہیں وہاں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ وہیں پہ جو ہے جانا ہوگا اور وہیں پہ امتحان ہوگا۔ وہ اپنے تو وہاں سے وہ کیا چیز دے کر آپ کو بلائیں گے؟ کچھ ترجیحات تو ہوں گی، اتنی درخواستیں آئی ہوئی ہے تو اس میں وہ وجہ ہر ترجیح کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے درخواست ہم دیتے ہیں نا، تو اس درخواست میں ایک 3 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ آپ کو بھیجنی ہوتی ہے، اپنی اچھا، آواز آڈیو ریکارڈنگ۔ تو اس میں کیا تو اس میں تلاوت یا؟ جی تلاوت اچھا، تلاوت ہے، تو اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کے ادائیگی کیسی ہے، ان کے پڑھنے کا انداز کیسا ہے، تو اگر وہ ان کو قبول ہوتا ہے تو وہ اس کو پھر تاریخ دے دیتے ہیں، اگر وہ انداز ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ ان کو کوئی تاریخ نہیں دیتے، وہ درخواست اسی طرح جو پینڈنگ پہ ہی رہتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک وجہ ترجیح ہے ایک چھوٹی سی، کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ امتحان میں بیٹھنے کا وہ اہل ہو جاتا ہے، لیکن اچھا، یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اصل جو ہے نا وہ معیار وہیں پر ہے کہ جو وہاں پہ وہ امتحان لیتے ہیں کتاب کا، تو اس میں جو ہے تقریباً جیسے منار السبیل ہے جو فقہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح جو عقیدے کی کتاب ہے، اس سے وہ کل ملا کے 40 سوال ہیں، اس کے 40 سوال کا ایک پرچہ ہوتا ہے، اور وہ پرچہ بھی یہاں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو ایک لمبے لمبے جوابات لکھیں، بلکہ وہ سوال ہے، اس ہاں سوال یا کے نہیں نیچے جو ہے شور؟ وہ 4 اختیارات ہیں اچھا، دیے ہوئے ہیں، تو ان چاروں میں سے کسی ایک پہ آپ کو نشان ٹک لگانا کرنا، ہے کہ بھئی یہ جواب ہے۔ تو اچھا، یعنی کہ امتحان بہت آسان ہے، وہ اگر ہمارا کوئی ثانیہ کا طالب علم بھی ہو یا اس اچھا، آسان درجے کا زیادہ ہو تو مشکل وہ نہیں؟ اس کو پاس کر سکے گا۔ اچھا، اس امتحان میں پاس ہونے کے 1 ہفتے کے بعد رزلٹ آ جائے گا، نتیجہ آ جاتا ہے کہ آپ پاس ہیں یا فیل ہیں۔ تو پاس ہونے کی صورت میں پھر وہ آپ کو قرآن مجید کے امتحان کی تاریخ دیں گے کہ آپ کا 1 ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد آپ کا قرآن مجید کا امتحان ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید کے امتحان ہے تو یہ بہت اہم ہے ان کے یہاں، اور اس میں ان کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5 سوال کرتے ہیں قرآن مجید سے، اور ایک سوال میں 1 صفحہ سنتے ہیں۔ ان 5 سوال میں کوئی غلطی نہیں آنی چاہیے، اچھا، اگر کوئی ایک غلطی بھی آ جائے تو وہ عام طور پر وہ فیل شمار ہوتا ہے، اس کو وہ فیل تصور کرتے ہیں۔ اور پورے قرآن میں سے 5 سوالات ہوتے جی ہیں؟ پورے قرآن سے 5 سوال ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 5 ہے نا، تو ہر 5 یا 6 پارے کے بعد ایک سوال، ہر 5 یا 6 پارے کے بعد ایک سوال۔ اور اس میں ان کا طریقہ کار بہت اچھا ہے کہ وہ جیسے کوئی امتحان دینے جاتے ہیں تو وہاں سوالات کے لفافے وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ایک لفافہ اٹھا کے وہ جو کمیٹی ہے امتحان کی ان کو وہ دے دیتے ہیں، تاکہ یہ کہ جو امتحان لینے والے ہیں ان پہ یہ بات نہ آئے کہ انہوں نے سوالات مجھ سے سخت کیے ہیں یا متشابہات والے سوال اچھا، کیے ہیں، تو ان پہ یہ بات نہ آئے، تو اس کے لیے انہوں نے 20-25 لفافے رکھے ہیں، اس میں سوالات وغیرہ ہیں سب، اچھا، تو آپ اپنی کوئی بھی ایک لفافہ اٹھا کے ان کو دے دیں، تو اسی میں سے وہ پھر سوالات سنتے ہیں۔ اور ان سوالات سے پہلے بلکہ وہ سورۃ الفاتحہ سنتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سنتے ہیں، اور اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں مزید کہ آیا ان کی ادائیگی، ان کے مخارج، پڑھنے کا لہجہ ان کا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آگے وہ امتحان لینا شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی کا لہجہ ٹھیک نہ ہو، ادائیگی ٹھیک نہ ہو، مخارج ٹھیک نہ ہو، تو وہ ان کو وہیں سے معذرت کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی ادائیگی، پڑھنے کا انداز مزید بہتر کر کے پھر دوبارہ آپ اچھا، آئیں۔ اچھا، موقع دیتے ہیں، یہ نہیں کہ؟ جی موقع دیتے ہیں، اگر کوئی جیسے کتاب کا امتحان ہے اس میں کوئی ایک دفعہ فیل ہو جائیں اچھا، تو اس کو بھی دوبارہ موقع ملتا ہے، لیکن وہ 6 مہینے کے بعد ہے، 6 مہینے کے بعد دوبارہ وہ درخواست جمع کرائیں اور امتحان دوبارہ دے دیں۔ یہ مطلب 2 موقع ملتے ہیں، ایک شروع میں اور ایک دوسرا، بس یہ 2 موقع ہوتے ہیں۔
اسی طرح قرآن مجید کے امتحان میں اگر کوئی فیل ہو جائیں تو ان کو بھی دوبارہ موقع ملتا ہے کہ وہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جب بھی وہ ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تو وہ درخواست جمع کرا دیں یا ان کو پیغام دے دیں، واٹس اپ نمبر ہوتا ہے ان کا کہ بھئی میں تیار ہوں، تو پھر وہ اس کو تاریخ دے دیتے ہیں۔